آیت نمبر ہے 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ کے رب اعلم اچھی طرح جانتے ہیں، بمن ہر اس مخلوق کو، ہر اس جاندار کو، فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، اور ہم نے ہی عطا کی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے ریکارڈ سے غائب ہو، ہمارے احاطہ علمی میں نہ ہو۔ جب ہمارا علم اتنا کامل ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز ہمارے علم میں ہے، تو ہم نے جس کو جو فضیلت دی ہے وہ صحیح دی ہے، وہ اس فیصلے میں ہم غلط نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر مکہ کے بعض بدبخت خبیثوں نے اپنے غرور اور سرداری کے نشے میں یہ کہا، یہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو طالب کے یتیم کو نبوت مل جائے اور مکہ کے بڑے بڑے سردار ویسے ہی رہ جائیں۔ سورہ زخرف میں ہے، اَأُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اب یہ قرآن مکہ اور طائف کے دو بڑے شخصوں پر کیوں نہیں اترا؟ اگر اس کو اترنا تھا تو ان پر اترنا تھا، عروہ بن مسعود پر اور ولید بن مغیرہ پر۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ ذات زمین و آسمان کی ہر حقیقت کو جانتی ہے، تم اس کے مقابلے پر جانتے نہیں ہو۔ اس اللہ نے جس نبی کو، جس بندے کو جو فضیلت دی ہے، اپنے کامل علم کے مطابق دی ہے، جاہلوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جاہلوں کو اعتراض کرنا نہیں چاہیے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 2-4 دن پہلے میں نے سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں کبھی ملا کے بھی پڑھ دیتے ہیں، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز کے بعد ایک صاحب نے مجھے پکڑ لیا، جی سورہ فاتحہ کی ہر آیت الگ الگ پڑھنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے جی، اس کو ملانا نہیں چاہیے۔ اچھی بات ہے جی، بھائی کیا کرتے ہو؟ دودھ بیچتا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں کتنے قلقلے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وصل اور فصل کے کتنے اصول ہیں؟ جی پتہ نہیں جی۔ آیات کو ملانے نہ ملانے کے کتنے اصول ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ میں نے اسے کہا بھائی جا کے دودھ بیچو اچھی طرح، پیمانہ پورا رکھو، اپنا دین سیکھو جا کے۔ اس میں دودھ نہیں، اس میں پانی نہیں ڈالنا، اس میں پاؤڈر نہیں ڈالنا، اس کی پیمائش کو پورا رکھنا ہے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ قاری ہوتے، اس چیز کے ماہر ہوتے، تو ہم اپنی غلطی کی اصلاح کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔
لیکن وہ شخص جو اس فن کو جانتا ہو وہ ہماری غلطی کی نشاندہی کرے تو ہم شکریہ کے ساتھ فوراً قبول کریں گے، تمہارا یہ میدان نہیں، جا کے دودھ بیچو۔ میں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی، یہ کام میرا اور آپ کا۔ جب ایک دودھ والا ہماری ایک آیت ملانے پر اعتراض کرے، ہم غصہ میں آ سکتے ہیں کہ تمہارا یہ حق نہیں ہے، تو وہ اللہ جس سے بڑی غیرت کسی کی نہیں ہے، میں اس سے نیچے اتر کر کہتا ہوں، انہوں نے تو نبوت پر اعتراض کیا تھا، ہمارے یہاں حسد کی بازار گرم ہے۔ جناب اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کو فیکٹری دی ہے، دوسرے کو نہیں دی۔ جب وہ اللہ نبوت ملنے پر اعتراض کو برداشت نہیں کرتے، اس فیکٹری پر کیسے اعتراض کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کو 3 بچے دیے، تینوں قابل ہیں، دوسرے کو دیے وہ قابل نہیں ہے، تم ربک اعلم بمن فی السماوات، یہ فیصلے اس ذات کے ہیں بھائی جو اس کو زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ حسد کے بارے میں فرمایا جس طرح سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، جنگل کی آگ خشک گھاس کا صفایا کر دیتی ہے، حسد جب دل میں اس کی آگ جلتی ہے تو یہ دل میں موجود تمام نور کو، روحانیت کو، نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ کیوں؟ حسد کرنے والا معترض ہے، اعتراض کر رہا ہے، بھائی کس ذات کے فیصلے پر؟ اللہ کے ذات کے فیصلے۔ اللہ نے کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دی ہیں، تم نے اعتراض اللہ پر کیا ہے، اس ذات پر کیا ہے۔ عام ڈاکٹر پڑھا لکھا اپنی بات پر اعتراض پسند نہیں کرتا، اس ذات پر بھلا کون اعتراض کر سکتا ہے جس کا علم کامل ہے؟ فرمایا کہ ہم نے نبوت کے لیے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کے لیے منتخب کر دیا، کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو منتخب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس درجے کے لیے منتخب کیا کسی کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ فضلنا بعض النبیین علی بعض، ہم نے تو نبیوں میں بھی برابری نہیں کی بھائی، ہم نے تو نبیوں کو فضیلت دینے میں بھی برابری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا مرتبہ دیا، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ایک فضیلت دی، اپنا خلیل بنایا، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت دی، تمام امتوں میں قابل احترام۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی، کلیم اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اسی زمین پر، اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر، اللہ نے ان کو عزت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی، روح اللہ ہے، کلیمت اللہ ہے، بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت خاصہ سے، قدرت خاصہ سے بھائی ان کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی۔ داؤد علیہ السلام کو فضیلت دی، حضرت داؤد علیہ السلام تورات زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑوں میں حرکت پیدا ہو جاتی، ارتعاش پیدا ہو جاتا، پرندے آ کے بیٹھ جاتے، یوں لگتا کہ ساری مخلوق ہی ان کے ساتھ اس کی تلاوت میں شامل ہو گئی ہے۔ بھائی یہ فضیلت کس نے دی؟ اللہ نے دی، یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں ہیں۔ حدیث میں آتا داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ بکریاں چراتے تھے، اور بھائیوں میں سب سے ماڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اور ادھر ابو لہب جیسے حسین و جمیل جہنم کا ایندھن بن گئے، اور ادھر سیدنا بلال جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی بن گئے۔ بھائی یہ کس کا انعام تھا؟ کسی کو اعتراض کا حق حاصل ہے؟ تو بھائی جب اس سطح پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس سے نیچے اتر کر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا دیا؟ آج کل ہم مرے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی نعمتوں پر، ایک دوسرے کے انعامات پر۔ بھائی اپنے بھائی سے اپنی ہر چیز چھپاتا ہے، بھائی اپنے ہر چیز سے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ اپنی نوکری سے فارغ ہو رہے تھے، مجھ سے بڑے پوچھ رہے یہ کروں یہ کروں یہ کروں۔ انہوں نے جو 3 چیزیں پوچھی، میں نے کہا یہ تو تینوں سودی ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا میں پریشان ہوں، پھر کیا کروں؟ میں نے کہا آپ یوں کر لیجئے۔ کہنے لگا جی یہ کاروبار کروں گا سب کو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا یار اس کے حلال ہے، پتہ چلنے والی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جناب میرے بہن بھائیوں نے تو نہیں مجھے چھوڑنا۔
میری فلاں بہن اس طرح جا کے جادو کروائے گی، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، اور یہ عاملوں کے پاس لینے لگی ہوئی ہیں. یہ عاملوں کے پاس بھائی کیا لگی ہوئی ہیں؟ لینے لگی ہوئی ہیں. حالانکہ بھائیو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. حسد بہت گندا مرض ہے. ام یحسدو، یہودیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو دوسروں کو دیا ہے یہودی اس پر جلتے ہیں. یہودی اس پر کیا کرتے ہیں؟ اس پر جلتے ہیں. یہ ساری دی ہوئی فضیلتیں دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں ہیں. کسی مسلمان کو ان پر اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے، بِمَنْ، ہر اس چیز کو، ہر اس ذات کو، ہر اس مخلوق کو، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، یقیناً ہم نے فضیلت دی ہے بعض النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض، دوسرے بعض پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دے دی. تاریخی روایات میں آتا ہے داود علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت لقمان علیہ السلام کے ساتھی اور شاگردوں میں، شاگرد بمعنی پڑھنا نہیں ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، نوجوان تھے. حضرت لقمان حکیم عمر میں بڑے تھے، حکمت کی باتیں انہی سے سنتے تھے، انہی سے کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے. ان کے چھوٹوں میں تھے. اللہ جل جلالہ نے حضرت داود علیہ السلام کو نبوت سے نواز دیا، نبوت سے نواز دیا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اسی دن سے فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ نے داود کو نبوت دے دی ہے، اب اس کی موجودگی میں اندر نہ میں کوئی بات کروں گا، نہ آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے. اللہ نے اس کو کیا دے دی ہے؟ ہم سب پر فضیلت دے دی ہے، ہم سب پر فضیلت دے دی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے تم جو پکارتے ہو اپنے گمان کے مطابق اللہ کے علاوہ دوسروں کو، جن کو بھی تم پکارتے ہو، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، وہ تم سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ اس کو تبدیل کر سکتے. جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے کسی دکھ درد کو دور نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ کہاں کر سکتا ہے، وہ بھی تو ہمیں دکھاؤ. مسلمان کا جو اندر ہے، مسلمان کا جو ضمیر ہے، میری اور آپ کی فطرت بتاتی ہے کہ ہمارے سارے دکھوں کو بھائی کون دور کرتا ہے؟ ہماری زندگی میں ایک نہیں، صرف یہ بھائی میری بات سننا، عقیدہ تو سب کا، آپ کا بھی یہ ہے، میرا بھی ہے، ہر مسلمان کا یہ ہے. میں عقیدت سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں ایک بات. بعض باتیں جیسے دیکھو پیاس لگنا ہے نا، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہماری فطرت ہے. اب میں آپ کو 1 گھنٹہ سمجھاتا ہوں کہ جب پیاس لگتی ہے یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں، آپ کہیں گے یار یہ کوئی بات ہے؟ فطرت ہے ہماری، جب پیاس لگتی ہے ہمیں خود بخود بتانے کی ضرورت ہے نہیں. اللہ تعالی سے ایک بندہ مومن کا جو تعلق اور ایمان ہے یہ ہماری فطرت میں ہے. بھائی یہ کس میں ہے؟ یہ ہماری فطرت میں ہے، یہ ہماری گھٹی میں رچا بسا ہے. ہماری زندگی کے معاملات خود بتاتے ہیں کہ سارا کچھ کس کے ہاتھ میں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ کیا مشہور مقولہ، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. میں صبح کو 15 چیزوں کا ارادہ کرتا ہوں، 1 ہوتی ہے، 14 نہیں ہوتی. اگلے دن ان 14 کا ارادہ نہیں کرتا، 14 کی 14 ہو جاتی. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کرنے والا میں نہیں ہوں، کرنے والا کوئی اور ہے. اس لیے فرمایا اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو ہر وقت اپنے رب کے قریب ہونے کے اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں. تم نے جس عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا وہ تو خود اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. تم نے جن ولیوں سے خود مرادیں مانگنے لگ پڑے، وہ ولی تو بھائی خود کس وقت، ہر وقت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. نالاخو، تم نے جس صاحب قبر کو جا کے سجدہ کر دیا، وہ صاحب قبر جب زندہ تھے وہ تو خود کس کے سامنے سجدہ ریز تھے؟
اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھے. وہ تو خود ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو ہر وقت اللہ کے قرب کی تلاش میں رہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو خود اپنی رحمت کی، وہ تو اللہ کی رحمت کی تلاش میں لگے رہے. ہر اللہ کا بندہ اسی میں لگا رہا، ہر اللہ کا بندہ اسی میں لگا رہا. میرے جو حفظ کے استاد تھے وہ تھوڑے سے غصے کے اعتبار سے بہت سخت تھے. تو ہمارے ایک ساتھی نے سنایا، کہنے لگا کہ میں جب حج پر گیا تو استاد پہ حج پر ان کے کسی بات کی وجہ سے ناراض تھے ان سے. وہ کہنے لگے مطاف میں بیٹھے استاد دعا مانگ رہے تھے، کہنے لگا میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے اپنی غلطی کی معذرت بھی کی اور اپنی غلطی کا ذکر کر کے معذرت کی. میں نے استادوں سے کہا جی مجھے معاف کر دیجئے. کہنے لگا فوراً مجھے کہا یار یہاں میں اپنی بخشوانے آیا ہوں، تو مجھ سے لگ جا، میں یہاں اپنی معافی مانگنے آیا ہوں، میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں اپنی معافی مانگنے آیا ہوں، تو میرے پاس آ جا معذرت کرنے، میں تو اپنی بخشوا رہا ہوں. تو جن کے پاس ہم دنیا پہنچی ہوئی ہے وہ تو بیچارے خود کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رجوع کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو سارے خود اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ سارے کس کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ چلیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه.